السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حافظ فرقان احمد ہے اور میں گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئے کیس اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں ایک ایسے ایشو کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے، چاہے وہ مریض غریب ہو چاہے امیر ہو، اپر کلاس ہو مڈل کلاس ہو، اور اس کا علاج ہمارے یہاں بہت زیادہ غیر ضروری طریقے سے کیا جاتا ہے، اوور ٹریٹ کیا جاتا ہے یا انڈر ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور آسان ڈائگنوسس ہونے کے باوجود بھی یہ ان ڈائگنوز رہتا ہے۔ اس کی وجہ نہیں معلوم کی جاتی، کاز نہیں معلوم کی جاتی، بس ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ڈائگنوز کرنا بڑا آسان ہے۔ زیادہ تر ہم علامات کی بنیاد پہ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ تو جیسے میں ابھی آپ کو کیس سناؤں گا، تو جب میں کیس بتا رہا ہوں گا تو آپ کو بیماری کا پتہ چل جائے گا ایشو کیا ہے اس کا، لیکن جب ڈائگنوسس کی طرف جائیں گے تو وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، جو عموماً ہمارے ملک میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کیس اس طرح کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی 23 ایئر اولڈ، ریموٹ ایریا کی رہنے والی تھی۔ اس وقت اس کو بخار تھا، کپ کپی تھی، پیشاب میں جلن تھی، پیشاب میں تھوڑا سا خون بھی آ رہا تھا اور پس تھی، اور لیفٹ سائڈ والی کڈنی میں اس کو درد تھا۔ بخار اس وقت 102 تھا، اس کا بلڈ پریشر 130/80 تھا۔ یورین کا ٹیسٹ کرایا تو نیومرس پس تھے، یعنی انفیکشن سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا، یورین کلچر بھیجا، اور باقی اس کے ضرورت کے حساب سے بلڈ ٹیسٹ کروائے، اور اس کو اکارڈنگلی اس وقت مینیج کیا۔ پھر جب میں نے اس سے ہسٹری لی کہ یہ ایشو آپ کو ہے کب سے، تو اس نے کہا یہ تو مجھے اکثر ہوتا رہتا ہے، پچھلے کوئی 12 سال سے مجھے یہ ایشو تھا۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے پیشاب کا انفیکشن ہو جاتا تھا، تو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جا کے میں دوائیاں لے لیتی تھی، تو وہ دوائی دیتے تھے، میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوتی رہی، لیکن پیشاب کا انفیکشن مجھے بار بار ہوتا رہا۔ کبھی میں کسی دوائی سے ٹھیک ہوتی، کبھی مجھے کوئی ساشے لکھ کے دے دیتے، کبھی 2-3 دن کے لیے مجھے انجیکشن لگا دیتے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کلچر کے بارے میں، تو اس نے کہا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کی فیملی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کروایا نہیں کروایا ہمیں نہیں پتہ۔ الٹرا ساؤنڈ کا پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے کہا تھا تھوڑا سا آپ کا گردہ سوجا ہوا ہے لیفٹ والا، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو خیر اس کے بعد جب میں نے اس کا کلچر کی رپورٹ آئی اس کی، تو اس میں تھا MDR ایکولائی۔ ایکولائی جراثیم کا نام ہے، MDR سمجھ لیں اس کی صفت ہے، خصوصیت ہے اس کی۔ MDR مطلب ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ایکولائی۔ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جراثیم ہے جو بہت ساری ادویات سے ریزسٹنٹ ہو جائے، بہت ساری اینٹی بایوٹک کی وجہ سے، اینٹی بایوٹک سے وہ ریزسٹنٹ ہو جائے، ہم اسے کہتے ہیں MDR ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ۔ اب چونکہ یہ بچی کافی سال سے مختلف اینٹی بایوٹک لے رہی تھی، پراپر اینٹی بایوٹک دی نہیں گئی، ٹائملی اینٹی بایوٹک نہیں دی گئی، اور ڈائگنوز نہیں کیا گیا۔ مختلف اینٹی بایوٹک لینے کی وجہ سے اس کو ایسا جراثیم ڈیولپ ہوا جو کہ بہت ساری اینٹی بایوٹک سے اب ریزسٹنٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد جب میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو لیفٹ گردہ جو تھا وہ اس کا بڑا ہوا تھا، ہائیڈرونیفروٹک کڈنی تھی، اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ تھن آؤٹ ہو گئی تھی، پتلی ہو گئی تھی۔ اچھا جب گردہ سوج جائے بہت زیادہ اور اس کی دیواریں پتلی ہو جائیں تو عموماً یہ گردہ ناکارہ ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، اور انفیکشن کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے بار بار۔ تو خیر جب ہم نے اس کا پیشاب کا ٹریٹمنٹ کر لیا، انفیکشن ٹریٹ ہو گیا، تو ان کی فیملی کو سمجھایا کہ اب اس کو یہ گردہ نکلوانا ہوگا، اس کا فنکشن کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس سرجن کے پاس بھجوا کے ہم نے اس کا گردہ نکلوایا۔ اب الحمدللہ ٹھیک ہے، ایک گردے پہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی۔ اب اس سارے کیس جیسے جو آپ نے سنا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا؟ بظاہر یہ کیا پیشاب کا انفیکشن تھا، ٹریٹ نہیں ہوا، تو ہم نے اس کی وجہ نہیں ڈھونڈی کہ بھائی اس کو یہ سارا ہوا کیوں، یہ عمل کیوں چل رہا تھا۔ تو بچپن کی کہانی میں اس نے مجھے سنایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ رات کو بیڈ ویٹنگ یعنی رات کو بیڈ پہ پیشاب کر دیتی تھی، بڑی ہوتی رہی تو اس کے کپڑوں میں پیشاب نکل جاتا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وہ اس کو پیشاب روکنے کی ادویات دے دیتے تھے کہ یہ بچی ہے، اس کی عادتیں ٹھیک کریں، اس کو رات کو اٹھائیں۔ کسی نے ڈائگنوسس کی طرف نہیں گیا کہ بھائی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں پراپر طریقے سے، کوئی اور ٹیسٹ دیکھیں، لیکن انہوں نے کہا جی بس تھوڑی سی، اور اس کو پیشاب روکنے والی ادویات دے دی گئی، جبکہ اس کو بیماری اور تھی۔ بیماری اور ہونے کی وجہ سے
آلریڈی پیشاب اس کا باہر نہیں نکل رہا تھا اور مختلف ڈاکٹر اس کو پیشاب روکنے کی ادویات دے کے اور پیشاب روک رہے تھے اس کا. جب ہم نے اس کے فردر ٹیسٹ کروایا تو وہ اس کا ریفلکس نکلا کہ یہ گردے میں ریفلکس تھا کہ پیشاب اس کے گردے میں واپس جا رہا تھا. یہ اس کو بچپن سے بیماری تھی, وہ مثانہ پورا خالی نہیں کر پاتی تھی. اور اس نے مختلف اوقات پہ اپنے گھر والوں کو بھی بتایا تھا, ڈاکٹروں کو بھی بتایا تھا. انہوں نے اتنا بادر نہیں کیا, جتنا ان کا علم تھا انہوں نے اتنا ہی سمجھا. انہوں نے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں کڈنی کے, اس کی طرف ریفر ہی نہیں کیا اس کو. اگر وہ ریفر ہوئی ہوتی وقت پہ تو شاید یہ گردہ بھی اس کا بچ جاتا اور اتنے سال وہ مختلف دوائیاں لے لے کے اپنے آپ کو خراب نہ کرتی. تو اس سارے کے سینیریو میں کہانی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایشو, ایک دفعہ پیشاب کا انفیکشن ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, تو پھر آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا, آپ نے اس کی فردر ڈائگنوسس کروانی ہے, یورین کلچر کروانا ہے. 2-3 ہزار روپے کے ٹیسٹ کی وجہ سے آپ اس کی ڈائگنوسس کو روکیں مت. تھوڑا سا ایکسپینس ہو جائے گا, تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اپنی صحت پہ, تاکہ بعد میں جو لمبی خرچہ آپ نے کرنا ہے, زیادہ خرچہ کرنا ہے, آپ اس سے بچ سکیں, بڑی تکلیف سے بچ سکیں. یہ تو خدا نہ خواستہ اس کے ایک گردہ خراب ہو کر دونوں خراب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, ڈائلسس بھی ہوتی ہے آج. تو کچھ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پیشاب کا انفیکشن کیا ہے. پیشاب کا انفیکشن فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے, بوڑھے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, ڈائبیٹکس پیشنٹ میں زیادہ ہوتا ہے, جن کو گردے میں پتھری ہو اس میں زیادہ ہوتا ہے, جن کا گردے کا کوئی بھی آپریشن ہوا ہو, کوئی اسٹینٹ ڈلا ہو, نلکی ڈلی ہو, ان میں زیادہ ہوتا ہے. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے پروسٹیٹ کا ایشو ہوتا ہے ان میں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے. ڈائبیٹکس میں زیادہ ہوتا ہے, جن کا گردہ ڈلا ہوتا ہے نیا, رینل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, ان میں زیادہ ہوتا ہے. پریگننٹ لیڈیز میں زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ اگر ان سارے رسک میں سے کوئی رسک ہے آپ کو, تو آپ اپنا پراپر ٹیسٹ ہر مہینے یورین کا کروا لیا کریں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, ہر مہینے پیشاب کا انفیکشن ضرور کروائیں, چاہے آپ کو علامات ہوں یا نہ ہوں. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور ایک اور چیز کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں, آپ اپنی فائل تیار کر کے لیں, اپنے ٹیسٹ کو فائل میں لگا کے آئیں, تاکہ آرام سے آپ کی ڈائگنوسس ہو سکے اور آپ کی مینجمنٹ ہو سکے. اور مزید اس طرح کی کیس سٹڈیز سننے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.